کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب 3 سال کا بچہ مین ہول میں گر گیا۔ بچہ سٹور کے قریبی کھلے مین ہول کے اندر گرا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم مین ہول میں بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ سیوریج لائن تنگ ہونے کی وجہ سے کرین کا انتظار۔ بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال، میرا بچہ بچا لو، ماں کی دہائی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 279 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، رات 12 بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور۔ گورنرشپ کے لیے 6 نام سامنے آ گئے۔ ذرائع نے بتایا موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کا نام سر فہرست ہے۔ 3 سابق وزرائے اعلیٰ بھی فہرست میں شامل۔ امیر حیدر خان ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب احمد شیرپاؤ کے نام پر غور۔ سیاسی شخصیات پر اتفاق نہ ہوا تو 2 سابق فوجی افسران کے نام بھی زیر غور ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی تصدیق، کہتے ہیں گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ صوبے کے حالات اب گورنر راج کے متقاضی ہو چکے۔ ہم کب تک خیبر پختونخوا کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ ماضی میں پنجاب میں گورنر راج لگانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ آج تک گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی، کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ صوبے کے حالات کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ANP رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا زیر گردش خبروں سے متعلق کسی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ گورنر راج سے متعلق پارٹی فیصلہ کرے گی۔ میں ANP کا کارکن اور پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں۔ NLC اور 18ویں ترمیم سے آگ سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ دوسرے اداروں کی پارلیمان کے دائرہ کار میں مداخلت قبول نہیں۔ ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دیں گے جس میں صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ 18ویں ترمیم اور NLC پر تنقید کرنے والوں کو اندازہ نہیں کہ ہم نے علیحدگی پسند سیاست دفن کر دی۔ ملک میں فالٹ لائنز تھیں اور ہیں۔ 18ویں ترمیم کر کے وفاق کو مضبوط کیا۔ NLC ایوارڈ صوبوں کے معاشی حقوق کی ضمانت ہے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات سے ویڈیو لنک خطاب، کہا آئینی عدالت سے صوبوں کو برابر کی نمائندگی دلوائی۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائیں۔ کوئی عدالت یا جج آئینی ترمیم کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ پارلیمان کے اختیارات اور دائرہ کار کا تحفظ کریں گے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ہمیں متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سب کو مل کر صوبے کے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ 2018 سے خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ ضم اضلاع بھی حقوق سے محروم ہے۔ صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ سیاسی جد و جہد الگ، لیکن NFC ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کے لیے مل کر لڑنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس، کہا تصادم چاہتے ہیں نہ قربانی سے دریغ کریں گے۔ پختونخوا میں بیڈ گورننس کا تاثر غلط ہے۔ وفاق نے ہماری تجویز پر عمل کیا تو امن قائم ہو جائے گا۔ گورنر KP کا وزیر اعلیٰ کے NFC اجلاس میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا اجلاس میں شرکت KP کے قومی وسائل میں جائز حصے کے حصول کے لیے مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں۔ امید ہے وزیر اعلیٰ اب صوبے پر بھی توجہ دیں گے۔ PTI کا بھارت اور افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ تحریک انصاف دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ بانی PTI کی بہنیں بھارتی اور افغان چینلز پر انٹرویو دے رہی ہیں۔ کرپشن کے قیدی کے لیے بھارتی چینل پر بیٹھ کر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ بھارتی چینلز پر جا کر بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا PTI کے زہر اگلنے والے اکاؤنٹس افغانستان اور بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت بڑا ڈرگ کارٹیل موجود ہے۔
منشیات کی اسمگلنگ میں وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں۔ منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کراچی کھڑا ہوتا ہے تو تخت پلٹ جاتے ہیں اور حکمران تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی اس شہر اور MQM کی وجہ سے ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے۔ کراچی اسلام آباد کے حکمرانوں کی تنخواہیں برداشت کر رہا ہے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا عملی میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے بدنصیب ایوان میں عوام کی نمائندگی جاگیردار سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ عوام کے بغیر اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا، ملک بنانے والے ہی سے چلا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، ملک کی دفاع اور حفاظت کے لیے کراچی کے نوجوان سب سے آگے ہوں گے۔ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی چلا رہا ہوں، 50,000 بچے بلا تفریق پڑھا رہا ہوں۔ فاروق ستار کا کراچی کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کا مطالبہ، کہا اگر یہ حل منظور نہیں تو پھر ہم نئے صوبوں کا مطالبہ کریں گے۔ کراچی میں 7 انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں تو سندھ میں 6 انتظامی یونٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر کام شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم جلد واپس آ رہے ہیں، مناسب وقت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ مزید کسی قسم کے اندازوں یا قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان اور مصر کا دفاع، معیشت، ثقافت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا شراکت داری کے نئے مواقع تلاش کرنے اور بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان مصر کو 250 بزنس ہاؤسز کی فہرست دے گا، جس کو 500 تک توسیع دی جائے گی۔ پاکستان مصر بزنس کونسل اور بزنس فورم بھی قائم کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان غزہ جنگ بندی کے لیے مصر کے کردار کو سراہتا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مصر اسرائیل فلسطین تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی قابل عمل اور پائیدار ہے۔ مصری وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، صدر عبدالفتاح السیسی کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ 2/3 اکثریت سے منظور 27ویں ترمیم پر بے بنیاد گمراہ کن خدشات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پارلیمنٹ سے منظور آئینی ترامیم طے شدہ تقاضوں طریقہ کار کے مطابق ہیں۔ جاری کیے گئے بیان میں پاکستان کا موقف شامل کیا گیا، نہ ہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا۔ ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کریں، ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو سیاسی جانبداری یا غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔